السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسرائیل، آج کے یہودی جو اسٹیٹ آف اسرائیل میں رہتے ہیں، یہ اصل میں وہ یہودی نہیں ہیں، یہ زائونزم سے ہیں، زائونسٹس ہیں۔ یہ لوگ خازر ٹرائب سے پہچانے جاتے تھے۔ یہ وہ یہودی نہیں ہے جو سلیمان علیہ السلام کے وقت تھے، یہ ان کی بلڈ لائن سے نہیں ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں آخر یہ لوگ ہیں کون۔ جیوز کی جو پولیٹیکل ڈائمنشن ہے اس کو ہم تھوڑا سمجھتے ہیں۔ آج کے جیوز جو اسٹیٹ آف اسرائیل کے اندر ہیں، اسٹیٹ آف اسرائیل اچیو کرنے کے پیچھے جو پولیٹیکل آئیڈیالوجی تھی ان کی، وہ زائنزم کی تھی، اور زائنسٹ آئیڈیالوجی کے تحت انہوں نے اپنا اسٹیٹ کو حاصل کیا تھرو کنگ آف انگلینڈ اور برطانیہ کے کراؤن کے تھرو۔ لیکن کس طرح ورلڈ وار 1 اور ورلڈ وار 2 کا تعلق اسٹیٹ آف اسرائیل کو بنانے سے اور زائنزم سے ہے، یہ ایک ہسٹری ہے اور اس کو ہم دیکھیں گے۔ لیکن ہمیں اس سے بھی پیچھے جانا ہے اور ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ یہ جو جیوز ہیں، جن کو ہم اشکنازی جیوز بھی کہتے ہیں، یا خازرز یا خازر ٹرائبز سے جن کا تعلق ہے، یہ جیوز کون ہیں اور یہ کہاں سے آئے ہیں؟ یہ وہ جیوز نہیں ہیں جو سلطنت فلسطین کے اندر آباد تھے اور وہاں پیدا ہوئے تھے۔ یہ وہ جیوز نہیں ہیں جو حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت کے اندر تھے اور ان کی بلڈ لائن کی سے آگے نکلے ہیں۔ یہ جیوز جو ہیں، یہ ایک بڑا مسٹیریس گروپ ہے، اور اس کو آج کے دنیا کے حالات کو سمجھنے کے لیے ان کی حقیقت کو سمجھنا اور اس حقیقت کو فاش کرنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے، کیونکہ یہیں پہ اصل جو ہے وہ گیم چھپی ہوئی ہے۔ ہم پیچھے جاتے ہیں اور ہم ان ٹرائبز کو سمجھتے ہیں جن کو خازرز کے نام سے پہچانا جاتا ہے۔ یہ خازر ٹرائبز جو تھیں، یہ کیسپین سی اور بلیک سی کے بیچ کا جو خطہ، جس کو کوکسس ماؤنٹنز کے نام سے پہچانا جاتا ہے، یہ اس ریجن کے اندر یہ ٹرائبز موجود تھیں، اور ان لوگوں کی کچھ خصلت تھی جو اس زمانے میں بھی پہچانی جاتی تھی۔ ایک تو یہ بہت زیادہ سیاسی طور پہ شاطر سمجھے جاتے تھے۔ پولیٹیکل ڈپلومیسی میں اس زمانے میں ان سے آگے کوئی نہیں تھا۔ دوسرا، ان کی سفاکیت اپنے زمانے میں مشہور تھی۔ یہ خون کے پیاسے ہوتے تھے، یہ باربیرینز تھے، اور ان سے بڑا جنگجو اور ان سے بڑا ظالم اور قتل و غارت کرنے والی قوم اس زمانے کی مشہور مقابلے کی کوئی نہیں تھی۔ خازر وہ ٹرائب ہے جو کہ ایک پوائنٹ پہ آ کے کنورٹ ہوئی اور انہوں نے جیوڈزم یا یہودیت کو اپنا لیا، اور ہسٹری یہ کہتی ہے کہ پھر یہ جب وہاں سے نکلے ہیں، کوکسس ماؤنٹن سے نکل کے جب یہ پھیلے ہیں، تو یہ روس کی طرف بھی گئے ہیں، یہ یورپ میں بھی انفلٹریٹ ہوئے ہیں، اور یورپ کے تھرو بعد میں جب امریکہ کریٹ ہوا اور امریکہ کا سارا ایک پولیٹیکل ایک معاملہ چلا، جس کے اندر ایک ریڈ انڈینز کی ایک سویلائزیشن کو ختم کر کے ایک وائٹ ریس نے وہاں پہ اپنی حکومت قائم کی، تو اس کے پیچھے بھی جو بیہیویئر اور سفاکیت اور ظلم کی ایک داستانیں گڑھی گئی ہیں، اس کا بہت بڑا تعلق اسی خازر ٹرائب یا اشکنازی جیوز سے ہے، کیونکہ ان کے لیے دین کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ یہ اگر جیوز بھی کنورٹ ہوئے تو صرف اس لیے ہوئے کیونکہ ان کو اپنے سیاسی مقاصد حاصل کرنے تھے۔ اسی طرح انہی میں سے کچھ لوگ پلان کے تحت کنورٹ ہو کے کرسچنز بھی ہو گئے، کیونکہ یہ ماسٹرز تھے پولیٹیکل مینیپولیشن کے۔ ان کے لیے دین کا کوئی حیثیت نہیں ہے جہاں تک اور جب تک کہ ان کے پولیٹیکل آبجیکٹیوز میٹ نہ ہو۔ اب یہ وہ ریس ہے جس کی پہچان اس طرح تھی کہ یہ فیئرڈ سکن یعنی وائٹ سکن، گوری چمڑی والے تھے، اور ان کی آنکھوں کا رنگ یا نیلا ہوتا ہے یا ہرا ہوتا ہے۔ اب اگر فلسطین میں چلے جائیں اور فلسطین میں جا کے وہاں کے لوگوں کو دیکھیں تو نہ وہ فیئرڈ سکن ہے اور نہ ہی ان کی آنکھیں جو ہیں وہ نیلی یا ہری ہوتی ہیں۔ تو اگر آپ جینالوجی یعنی کہ جینیٹک ہسٹری بھی اٹھا کے دیکھیں گے تو یہ بالکل دو الگ قومیں ہیں جو آپ کے سامنے موجود ہیں، اور اسی طرح جیوز کی بھی دو ٹائپس ہیں جو ابھی ہم نے سامنے رکھی۔ یہودیوں کا جو دوسرا کردار ہے وہ ان کا بینکنگ اور فائنانس کی فیلڈ سے تعلق ہے۔ بینکنگ اینڈ فائنانس کی یہ ایسی فیلڈ ہے اور یہ ایک ایسا سسٹم انہوں نے رائج کیا ہے جس کو پچھلے کوئی 400 سال سے 500 سال سے یہ پرفیکشن کی طرف لے کے آ رہے ہیں۔ لیکن یہ جو اس وقت ماڈرن شیپ اینڈ فارم آف اکنامک سسٹم ہے، جس کے اندر بینکنگ سسٹم کا ایک بہت کرٹیکل رول ہے، یہ کس طرح کریٹ ہوا اور کس نے اس کو ڈیولپ کر کے اس پوزیشن تک اور اس پرفیکٹ ماڈل تک لے کے آیا ہے، وہ بھی کردار یہودیوں کا ہے جو ہمارے سمجھنا بہت ضروری ہے۔
ہم اگر ہسٹری کو اٹھا کے دیکھیں تو اس وقت کی بینکنگ سسٹم کی جو اوریجنز ہمیں ملتے ہیں وہ ملتے ہیں ہمیں تقریباً مڈ 16 سینچری کے منی لینڈرز سے. اور یہ منی لینڈرز کون تھے؟ یہ منی لینڈرز جوئش فیملیز تھیں جو کہ اپنے زمانے کے گولڈ کے تاجر تھے. اور تاجر یہ اس طرح تھے کہ انہوں نے لوگوں کو گولڈ کی سیف کسٹڈی کی سروسز پرووائڈ کرنا شروع کی تھی. کیونکہ کرنسی اس وقت سکوں میں ہوتی تھی، سونے کے اور چاندی کی سکے، تو یہ گولڈ سمتھس یا منی لینڈرز ان کا کام یہ ہوتا تھا کہ لوگوں کو سیف کسٹڈی پرووائڈ کرتے تھے اور اس کے ایوز لوگوں کو پرچی ایشو کر دیتے. یہاں سے بینکنگ یا ماڈرن بینکنگ کے پہلے قدم ہیں وہ یہاں سے شروع ہوتے ہیں. انہی یہودی فیملیز نے جب گولڈ سمتھس یا منی لینڈرز کا کام شروع کیا تو انہوں نے ایک ایسا طریقہ سمجھا جس میں لوگوں کا سونا لے کے یہ کاغذ کی پرچیاں دے دیتے اور اس کے بعد سونے کے عوض 10 گنا زیادہ پرچیاں مارکیٹ میں دے دیتے. یعنی کہ 100 روپے کا اگر سونا ہوگا تو 1000 کی پرچی یہ مارکیٹ میں دے دیتے، جس کو یہ لون کی فارم میں مارکیٹ میں فلوٹ کرتے اور اس کے اوپر یہ سود کماتے. یہ وہ بیک گراؤنڈ تھا جس سے انہوں نے اپنی بینکنگ سسٹم کی بنیادیں رکھیں اور سمجھنا شروع کیا کہ کس طرح ہم انسان کو اپنا مقروض بھی بنا سکتے ہیں، قابو بھی کر سکتے ہیں اور پیسے کو ہوا میں کیسے کریٹ کر سکتے ہیں. اگر سونا اصل اپنی فارم میں ایز کرنسی ہوگا تو اس کو کاپی نہیں کر سکتے آپ، نہ ہی اس کو اپنی مرضی کے مطابق پرنٹ کر سکتے ہیں. لیکن جس وقت وہ سونا پیچھے چلا جائے کسی تجوری کے اندر اور چھپ جائے اور مجھے اور آپ کو نظر نہ آئے اور سامنے آپ کے ہاتھ میں ایک کاغذ کا ٹکڑا ہو جس کے اوپر لکھا ہو کہ اس کاغذ کے عوض کچھ آپ کو پیچھے ملے گا، چاہے وہ سونا ہے یا کچھ اور ہے، تو اس کاغذ کو فوٹو کاپی میں ڈال کے جتنی بھی اس کی کاپیاں بنا لیں کون پوچھنے والا ہے؟ تو آج کا جو سسٹم ہے وہ یہاں تک پہنچ گیا ہے کہ پیچھے پوچھنے والا کوئی نہیں ہے. اور اس کے پیچھے جو میکنزم اور جو پورا ایک سکیم اور پلان جو بلڈ کیا وہ انہی یہودیوں نے بلڈ کیا. اس کے پیچھے یہ کس طرح کام کرتا ہے، اس شروحات سے لے کر آج کے ماڈرن ٹائم کی فریکشنل ریزرو بینکنگ سسٹم، جس کی بنیاد ڈلی اس ڈاکیومنٹ کے اوپر جس کو بائبل آف بینکنگ یا بائبل آف ماڈرن اکنامکس کہا جاتا ہے. فی الوقت ہمارے لیے سمجھنا ضروری ہے کہ یہ سسٹم کوئی ایک رات کی پیداوار نہیں ہے، یہ کئی 100 سال کی ان کی محنت ہے جس میں انہوں نے پلاننگ کی، سکیمنگ کی اور آہستہ آہستہ اس سسٹم کو امپروومنٹ کی طرف لے کے گئے کہ انسانیت کو کیسے ہم نے قابو کرنا ہے اور انسلیو کرنا ہے. جو ہسٹری میں نام بہت مشہور ہے اور جو آج کے بھی زمانے میں سمجھا جاتا ہے اور سامنے عموماً سنا جاتا ہے وہ راٹ چائلڈ فیملی ہے. یہ تقریباً مڈ 17 سینچری سے اس فیملی کا کردار ہم دنیا میں سامنے دیکھتے ہیں. اس فیملی کا جو پرنسپل فادر تھا مائرن راٹ چائلڈ، یا اس کے 5 بیٹے جو یورپ میں پھیل گئے اور پھر جا کے امریکہ میں ان کا انفلوئنس ہوا، اور کس طرح انہوں نے منی لینڈرز سے لے کر ملکوں کے لینڈرز بننے تک، یعنی نیشن لینڈرز تک کا رول جو ہے وہ ادا کیا. نیپولینٹک وارز جس میں انگلینڈ اور فرانس کی دونوں سائیڈوں پہ جنگیں چل رہی تھیں، ریکارڈڈ ہسٹری ہے کہ یہی فیملی برطانیہ کو بھی پیسہ دے رہی تھی اور دوسری طرف فرانس کو بھی پیسہ دے رہی تھی. یعنی کہ دونوں کی حکومتوں کو لینڈنگ کرنے کے لیے جو پیسہ آ رہا تھا وہ ایک ہی فیملی سے آ رہا تھا. اور اس میں جب ہم تفصیلاً جا کے بعد میں سمجھیں گے تو ہمیں سمجھ میں آئے گا کہ دنیا کی بہت بڑی بڑی جنگیں انکلوڈنگ ورلڈ وار 1 اور 3 کے پیچھے بھی کچھ ایسا ہی ماحول ہے. اس فیملی کو اور ان لوگوں کو سوٹ کرتا ہے کہ دنیا میں جنگیں برپا رہیں، کیونکہ ان کی دکان تبھی صحیح چلتی ہے جب دنیا کے اندر فساد ہو اور کیوس ہو. اور یہ وہ پوائنٹ ہے جو واپس ہمیں جوڑتا ہے ہماری اس ڈسکشن کے شروعات سے کہ اس وقت دنیا کے اندر جو ایک تباہی اور فساد کا ماحول بنا ہوا ہے، اس کے پیچھے آخر ماحول یا بیک گراؤنڈ ہے کیا؟ اس کے پیچھے کون لوگ انوالو ہیں؟ کیا یہ اتفاق ہے یا کیا ایک سوچی سمجھی سکیم کے تحت یہ سارا کچھ ہو رہا ہے؟ یہ کوئی اتفاق نہیں ہے. اس کے پیچھے فیملیز ہیں، اس کے پیچھے ہڈن ہینڈز ہیں، بہت خطرناک عزائم ہیں، اور ان کی سازشیں اور ان کے ایول پلان ایک دفعہ
جرمن حکومت نے بھی پکڑے ہیں، ریکارڈڈ ہسٹری ہے۔ ایک ڈاکیومنٹ جو ان کا ایک ایجنٹ لے کے جا رہا تھا وہ جرمن انٹیلیجنس نے پکڑا اور اس وجہ سے وہ ڈاکیومنٹ سامنے آیا۔ اس ڈاکیومنٹ کا نام ہے پروٹوکولز آف دا لرنڈ ایلڈرز آف زائون۔ اس ڈاکیومنٹ کے اندر یہ کیا بات کر رہے ہیں؟ یہ باتیں کرتے ہیں ون ورلڈ گورنمنٹ کی، پوری دنیا کے اوپر ایک حکومت ہونی چاہیے، ون گلوبل کرنسی کی، دنیا کی پاپولیشن ریڈکشن کی، کہ دنیا کو یا اس زمین کو اس 6 بلین بنی نوع انسان کی ضرورت نہیں ہے۔ اس میں سے 2/3 اگر ختم ہو جائے تو وہ بہتر ہے دنیا کے لیے۔ اور پھر ایک بہت بڑی جنگ کا بھی ذکر کہ اس بہت بڑی جنگ کے بعد انسان تھوڑے رہ جائیں گے اور اس ذہنی کیفیت میں ہوں گے کہ پھر ایک فیملی یا ایک چھوٹی اسٹیٹ لائک دا اسٹیٹ آف اسرائیل آ کے تو لیڈنگ رول لے سکتا ہے اور دنیا کے اوپر اپنی حکومت قائم کر سکتا ہے۔ یہ وہ ماحول ہے اور یہ وہ بیک گراؤنڈ ہے جو آج کے ماحول کو سمجھنے کے لیے ہمیں اپنے سامنے رکھنا بہت ضروری ہے۔